قرآن مجید کا سورہ نمبر 30 سورہ روم۔ سورہ روم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 30 جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 84 ہے، اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی دوسری آیت کی مناسبت سے سورہ روم کہا گیا ہے، جس میں مملکت روم کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ غیب کی خبر دینا بھی ہے، جیسے کہ اس سورے میں روم کی فارس کے مجوسیوں سے شکست کے بعد دوبارہ غالب آنے کی خبر دی گئی ہے، اور 10 سال کے اندر روم والے دوبارہ مجوسیوں پر غالب آ گئے۔ آیت نمبر 39 میں سود اور زکوٰۃ کا موازنہ کیا گیا ہے کہ سود سے اللہ تعالی کے ہاں مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، جبکہ زکوٰۃ رضا الہی کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا دگنا چوگنا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 42 میں سیر و سیاحت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف عیاشی کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ جو شخص اس سورے کی ماہ رمضان میں تلاوت کرے گا وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ قریب ترین زمین میں اہل فارس سے، اور یہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ چند سالوں میں اختیار اللہ کو ہی حاصل ہے، پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی نصرت سے اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق اور حکمت کے ساتھ ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حضوری کے منکر ہیں۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر
ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ آیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ قوت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو جوتا بویا اور آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے مسلسل برائیاں کی، برائی ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، وہی پھر اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم مایوس اور بے آس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے بنائے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ بھی اپنے شریکوں سے انکار کر جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مومن و کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور نیک عمل کیے تھے وہ باغ بہشت میں خوش و خرم اور محترم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا وہ ہر وقت عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس تم جب شام کرو اور جب صبح کرو تو اللہ کی تسبیح کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور آسمانوں میں اور زمین میں اور سپہر کو اور جب تم ظہور کرتے ہو، ساری حمد و ثنا اسی خدا کے لیے ہے۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ سرسبز کر دیتا ہے، اسی طرح تم مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم ایک دم آدمی بن کر پھیلتے جا رہے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت، نرم دلی و ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا بھی ہے۔ بے شک اس میں اہل علم کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا ہے، اور دن میں اس کے فضل روزی کا تلاش کرنا بھی۔ بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت خشکی کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یک بار ہی نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے اعلیٰ ہے، وہ غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔
وہ اللہ تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات اور تمہارے حالات سے ایک مثل بیان کرتا ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس طرح شریک ہے ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں کہ تم اور وہ برابر کے حصے دار بن جاؤ، کہ تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے برابر والے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل سے کام لینے والوں کے لیے اسی طرح آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ ظالم لوگ سمجھے بوجھے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جسے اللہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دے، اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل سے کنارہ کش ہو کر اپنا رخ دین حق کی طرف رکھیں، یعنی اس دین فطرت کی پیروی کریں جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ تم اپنا رخ اسلام کی طرف رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور اس سے ڈرو، اور نماز قائم کرو، اور ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ ہو گئے، پھر ہر گروہ اس پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے ایک گروہ پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے۔ اچھا کچھ دن حظ مزہ حاصل کر لو، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند دلیل نازل کی ہے جو انہیں شرک کرنے کو کہہ رہی ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر ان کے اعمال کی پاداش میں جو وہ پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم يؤمنون۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے
رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت دار مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو رضائے خدا کے طلبگار ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو چیز روپیہ تم اس لیے سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم خوشنودی خدا کے لیے دیتے ہو ایسے ہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان کے شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کارستانیوں کی وجہ سے خشکی و تری ساری دنیا میں فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض برے اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ دین مستقیم کی طرف رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہ ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس نے کفر کیا پس اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تاکہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جزائے خیر دے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم
ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی بشارت دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے تمہاری کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کی طرف بھیجے جو ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں معجزات لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہم پر اہل ایمان کی مدد کرنا لازم ہے۔ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے اسے آسمان پر پھیلا دیتا ہے، اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر وہ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، تو بس وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ اگرچہ وہ اس کے برسنے سے پہلے مایوس ہو رہے تھے۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ بس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ بنجر ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دے جس سے وہ اپنی سرسبز کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لے تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بیروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہی لوگ تو ماننے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ ہی وہ ہے
جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کا آغاز کیا، پھر کمزوری کے بعد تمہیں جوانی کی قوت بخشی، اور پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی اسی طرح الٹے چلا کرتے تھے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جن لوگوں کو علم و ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کے نوشتے کے مطابق حشر کے دن تک ٹھہرے رہو گے، چنانچہ یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تمہیں اس کا علم و یقین نہیں تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ سو اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثال پیش کی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی معجزہ لے بھی آئیں تو بھی کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو جانتے نہیں۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و ثبات سے کام لیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوش دلا کر بے برداشت نہ کرتے۔